السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے قریب اور سامنے آ جائیں، جس کو عمر کی وجہ سے ٹیک کی ضرورت ہے وہ بھلے بیٹھے رہیں۔ کچھ باتیں میرا موضوع جو دیا گیا ہے وہ نوجوانوں کی توبہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، لیکن یہ کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور کون سی سوچ فکر اور کس طرح اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری دنیا آخرت دونوں جہاں سلامت ہو جائے۔ اور یہ جو موضوع ہے اگر زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ آگے جب میرا آنا ہوگا تو تفصیل سے اس موضوع کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں ضرورت یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہماری جو بے حسی ہے، یعنی ہم کو آنے والے طوفان کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے چند باتیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قوم مسلم کا صحیح درد عطا فرمائے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ان چیزوں پر عمل کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ چاہے مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات ہو، چاہے گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو، ماں باپ کے ادب و احترام کی بات ہو، نماز کی پابندی کی بات ہو، گناہ سے بچنے کے بارے میں بات ہو، آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تمام چیزوں کا سرچشمہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ عمل کی کوشش کرے گا۔ اب موجودہ وقت میں مسلمان جس طرح زندگی گزارتے ہیں تو حالات ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری کمزوری کیا ہے؟ آخر ہم اتنے زیادہ بے حس کیوں ہو گئے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے علاج کی یا اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا آپس میں تعلق، رشتہ اور ایک مومن کا درد جو دوسرے مومن کے حوالے سے ہونا چاہیے، تو
تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو کیا بتاتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زبانی باتیں اور زبانی خرچ یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن کامیابی تب ملتی ہے جب آدمی میدان عمل میں قدم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جامع جملوں کے ساتھ مسلمانوں کے آپس کے تعلق کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے بارے میں غور کریں اور پھر ہمارے دل میں درد کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دل کا درد یہ ورکشاپ پر چلا گیا اور دل یہ درد سے خالی ہوتا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے آپس میں بیان نہیں، چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ مومن جو ہے وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب ہم کو جسم سے تشبیہ دی گئی تو اس کا معنی تو یہی ہوا نا کہ یہاں پر بیٹھ کر اگر میرے انگوٹھے میں بھی چوٹ آئے گی تو پورا جسم بے چین ہوگا نا؟ کیوں بے چین ہوگا؟ بے چین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ جو تعلق پایا جاتا ہے نا، اس تعلق نے پورے جسم کو بے چین کر دیا۔ لیکن یہ کہ اگر انگوٹھے کو کاٹ کر نکال دیا جائے اور اس کٹے ہوئے انگوٹھے کو کوئی دیوار کے اوپر پھینکے، چاہے اس کو پتھر سے کچلے، چاہے کچھ بھی کرے، آپ مجھے بتائیں کیا کٹے ہوئے انگوٹھے کو اگر کوئی کچلتا ہے تو درد ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جسم سے الگ ہو گیا ہے، جسم سے اس کا تعلق یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، تو اس سے ہم کو یہ درس دیا جاتا ہے، درس دیا گیا کہ مسلمانوں کا تعلق ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر اتنا مضبوط اور پاکیزہ ہوتا ہے جو تمام برادریوں سے، تمام علاقوں سے ماورا ہوتا ہے۔ تمہارا تعلق کس برادری سے ہے، کس علاقے سے ہے، کس صوبے سے ہے، دنیا کے کس کونے سے ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم کو یہ تصور دیا گیا کہ مومن اگر کامل ہوگا تو کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنی تکلیف کے اوپر بے چین ہوتا ہے تو وہی بے چینی اس کے دل میں دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر ہوا کرتی ہے۔ یہ کامل مومن کی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم عطا فرمائی تو کیا صحابہ کرام نے صرف زبانی طور پر دعویٰ کیا؟ انصار اور مہاجر نے صرف زبانی طور پر دعویٰ کیا کہ ہاں ہم تو ایک جسم کی طرح ہیں؟ یا ان کی زندگی میں ہم کو ایسی مثالیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ وہ واقعی میں ایسے رہے کہ ایک کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف کا احساس تم کو ہر صحابی کے دل میں نظر آئے گا؟ آج تو حالات یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ طاقتور بھائی جو ہوتا ہے کمزور بھائی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ایسا روشن و منور بنا دیا کہ زبانی دعویٰ نہیں. جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو خون کا رشتہ نہیں ہے، خاندان کا تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق ہے. اور امام الانبیاء نے یہ فرما دیا فلاں انصاری کو فلاں مہاجر کا بھائی بنایا جاتا ہے، فلاں انصاری کو فلاں مہاجر کا بھائی بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دے کر مہاجروں کی مدد کی. لیکن آپ کو تاریخ میں ایک انصاری کی زبان پر بھی یہ جملہ نظر نہیں آئے گا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ہمارے باپ شریک بھائی بھی نہیں ہے، ماں شریک بھائی بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا تعلق بھی نہیں ہے، پھر ہم ان کو کیسے یہ دیں؟ کیا سمجھ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، تو ان لوگوں نے زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کام کر کے یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہیں کہ ایک صحابی کے گھر پر حملہ ہوگا تو آواز ایک جگہ سے نہیں اٹھے گی، ہر صحابی کے گھر سے آواز کو اٹھایا جائے گا. ایک صحابی کی عزت پر حملہ ہوگا تو وہ بے چینی ایک کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، مقابلہ کرنے کے لیے کئی بے چین دل آپ کو تیار نظر آئیں گے. ایک کو زخم ہوگا تو زخم کا احساس ایک کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس درد کو لے کر نہ جانے کتنے زخم والے مقابلے کے لیے تیار نظر آئیں گے. یہ صحابہ کرام نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی. دو مثالیں دے کر آج کے حالات کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی جامہ کیسے پہنایا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج حال ہمارا یہ ہے، اور یاد رکھیں اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا حق ہے. اپنی جان کی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے، دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری. ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، جان لینی ہے تو جان لے لے، مال لینی ہے تو مال لینا ہے تو مال لے لے. ہم اپنی جان کی حفاظت تو کریں گے نا، اور حفاظت کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ وہ درد جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی، تو اس تعلیم کی روشنی میں آج ہم کہاں پر زندگی گزارتے ہیں. حال یہ ہے ہندوستان کا کہ اگر ایک مسلمان کو مارا جاتا ہے اس کے گناہ کی بنیاد پر نہیں، اس نے ریپ کیا، حرام کام کیا، اس کی بنیاد پر نہیں، اس کو مارا جاتا ہے بھیڑ میں اس بنیاد پر کہ وہ داڑھی رکھتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ سر پر ٹوپی رکھنے والا ہے. لیکن یہ کہ جب اس کو مارا جاتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ دوسرا مسلمان اگر کھڑکی میں سے دیکھتا بھی ہے نا تو اپنی کھڑکی کو بند کر لیتا ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہم کو ایک جسم کا تصور دیا، ہمارے نعرے تو بڑے ہوتے ہیں، ہمارے دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، جب اس کو چوٹ دین کی بنیاد پر دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی تکلیف کا احساس تیرے دل میں اور میرے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں کیوں وہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ احساس پیدا نہ ہونا یہ ہمارے کمزور ایمان کی دلیل ہے، اور جن کا مضبوط ایمان تھا اگر ان کے احساس کو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ زندگی کی ہر سانس ان کی اسی احساس کے ساتھ رہا کرتی تھی. زندگی کا پورا معاملہ
ان چیزوں کے ساتھ رہا کرتا تھا کہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر کہ قربانی کس طور پر ہوتی ہے، یہ ایک جسم کا تصور عملی طور پر ان کی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر، آج ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان میں سے ایک ایمان والے شہادت کے قریب پہنچے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی مانگا، جو پانی وغیرہ کے لیے اور مسلمان مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے رہتے تھے تو ان کے لیے پانی کو لایا جاتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، ابھی منہ کے قریب پانی لگانا چاہتے ہیں کہ قریب سے دوسرے ایمان والے کی آواز آتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پاس سے آواز آئی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو وہ جو پہلے والے ہیں نا، تو ان کے دل میں تکلیف کا احساس کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، تو یہ جسم کی طرح ان کا تعلق پایا جاتا تھا، تو صرف اپنی تکلیف کا احساس نہ رہا بلکہ دوسرے مسلمان سے آواز آتی ہے تو اس تکلیف کا احساس اتنا زیادہ ہوا کہ وہ شہادت کے قریب جانے والے دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری میں ہے، اور ایسے وقت میں بھی، اتنے زخموں میں بھی امام الانبیاء کے پیغام کو دل سے اس طور پر لگائے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں پانی مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلایا جائے، یعنی نہیں پیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ وہ پانی دوسرے تک گیا، اب دوسرے تک پہنچا تو پھر قریب سے آواز آئی، وہ پینے جاتے ہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو دوسرا نہیں پیتا ہے، تیسرے کو دیا گیا، تیسرے کے پاس پانی جاتا ہے تو تیسرا پینے جاتا ہے، چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے پانی کی مجھے ضرورت ہے، تو انہوں نے پانی کو نہ پیا اور چوتھے کے حوالے کر دیا، قربان جائیے اللہ ان کے درد کا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، ان کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، کہ جب چوتھے کے پاس گیا نا تو چوتھا یہ کہتا ہے پہلے والے کو پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی پلاؤ، بعد میں ہم کو پلانا۔ وہ پانی گھومتے ہوئے پہلے کے پاس جاتا ہے، وہ شہید ہو چکا، دوسرے کے پاس گیا بغیر پانی کے وہ شہید ہو گیا، تیسرے کے پاس گیا بغیر پانی کے وہ بھی شہید ہو گیا، چوتھے کے پاس گیا بغیر پانی کے وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ چار اہل ایمان جو شہید ہوتے ہیں نا، تو وہ کون سا درد ہے کہ مرتے وقت بھی ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، یہ وہ درد تھا کہ جس درد کی بنیاد پر پوری دنیا مل کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یہ وہ درد تھا کہ جس درد کی بنیاد پر مسلمان ہمیشہ سر بلند رہے، کامیاب رہے، کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، ان کی جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، اس کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اور حقیقت کہتا ہوں یہ درد اگر آج بھی تیرے اور میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ وہی قوت اور غلبہ تم کو عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ درد تو پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو اپنے قوم کی ذمہ داری کے حوالے سے سوچیں اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ایک مسلمان کی حفاظت میں آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے تکلیف آئے، ہو سکتا ہے دنیاوی تکلیف آئے، ہو سکتا ہے دنیا کی پریشانی آئے، لیکن یہ کہ یہ تکلیفیں جتنے بھی آئے گی انشاءاللہ تمہارے لیے راہ جنت کو آسان کر دے گی۔ یہ جتنی بھی پریشانی آئے گی تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، ایمان کی سلامتی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک اور مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ درد صحابہ کرام نے تابعین میں منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین میں منتقل کیا،
اور یہ منتقل ہوتے ہوتے یہ درد اولیاء کرام کی وساست سے ہم کو ملا. لیکن آج ہمارا حال اور معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی غیرت کا حال اور معاملہ یہ تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دین کے اوپر بات آئے آدمی خاموش ہو جاتا ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، خاندان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو بچائے، ہم اپنے ایمان، ہم اپنے عقیدے کو بچائے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سبق عطا فرمایا. کوئی قیامت تک نہ رہا ہے نہ رہے گا، جانا ہر کسی کو ہے. یہ جسم کے اوپر کبھی نہ کبھی موت تو واقع ہونے ہی والی ہے، مرنا یہ تو لازم ہے. مرنا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ جان چلی جائے لیکن ایمان سلامت رہ جائے، ہمارا عقیدہ سلامت رہ جائے. کہ آپ دیکھیں کہ وہ درد والے کیسے تھے، قوم مسلم کے حوالے سے کتنی فکر کرنے والے تھے. کہ جنگ قینقاع جو ہوتی ہے نا، تو جنگ قینقاع ہوئی کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی، آخر اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ کو تاریخ میں یہ ملے گا کہ ایک مسلمان عورت سودا وغیرہ کے لیے، یعنی کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے خریدنے کے لیے ایک یہودی کی دکان پر جاتی ہے. 3-4 وہاں پر یہودی ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا، موقع کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا اور نقاب کے اوپر کچھ حملہ کیا، کچھ بفتیاں کسی یا چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی. اب وہ غیرت مند مسلمان عورت نے جب یہودیوں کی شرارت کو دیکھا تو شرارت کو دیکھ کر وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے آواز دیتی ہے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کو مدد کے لیے آواز دی گئی نا، تو وہاں پر ایک ہی نوجوان تھا. آج تو ہزاروں ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے. آج تو ایک ایک جگہ پر کئی لوگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم کو اپنی جان کی فکر رہتی ہے، عزت کی فکر رہتی ہے. چند دن کے لیے پریشان کیا جائے گا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چند دن کی فکر ہو سکتا ہے تجھے میدان محشر کی فکر سے آزاد کر دے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چند دن کی تکلیف تجھے ہو سکتا ہے دوزخ کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے کہ یہ چند دن کی فکر جو تیرے دل کے اندر پیدا ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بزرگوں کی طاقت و قوت کا صدقہ تجھے عطا فرما دے. یہ سوچ ہونی چاہیے. اب وہ ایک نوجوان ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا. اس عورت کو بچانے میں مقابلہ اس حد تک ہوا کہ وہ یہودیوں نے مل کر ایک مسلمان کو شہید کر دیا. اب وہ نوجوان جب شہید ہو گیا تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جسے جنگ قینقاع کہتے ہیں. میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ جو اپنی جان کو دینے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ لڑکی کا رشتے میں لگتا کیا ہے؟ اس لڑکی کا رشتے میں لگتا کیا؟ کیا اس کا باپ تھا، اس کا چچا تھا، بیٹا تھا، بھانجا تھا، ماموں تھا، کیا تھا؟ آخر وہ کون سا تعلق تھا؟ آخر وہ کون سا رشتہ تھا کہ جس رشتے نے اسے اپنی جان کو قربان کر کے بھی اس کی حفاظت کے لیے مجبور کر دیا؟ تو یہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ وہ تعلق تھا غلامی مصطفیٰ کا تعلق تھا. وہ تعلق تھا ایمان کا تعلق تھا، وہ تھا دینی ذمہ داری کا تعلق تھا. تو ان لوگوں نے ہم کو زندہ قوم کی مثال بنا کر بتایا کہ قوم مسلم جو کامیاب ہوئی ہے نا، وہ چوڑیاں پہن کر کامیاب نہیں ہوئی ہے. قوم مسلم کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. حملہ کہیں پر بھی کرو گے
لیکن درد ہر جگہ سے پیدا ہوگا. ظلم کسی پر بھی کرو گے لیکن یہ کہ ہر مسلمان اپنی طاقت، استطاعت اور بساط کے مطابق اس کی حفاظت کی کوشش کرے گا. اور آج کے وقت میں حقیقت یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کے بارے میں کوشش کریں. جو مال کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے مسلمانوں کی حفاظت کریں. جو طاقت کے ذریعے سپورٹ کر سکتا ہے وہ طاقت کے ذریعے مسلمانوں کی حفاظت کریں. یعنی جو جس طرح بھی کر سکتا ہے اسے چاہیے وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور قوم مسلم کی حفاظت کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھیں اگر حالات ایسے ہی رہے کہ آج ہمارے اوپر طرح طرح سے ظلم ہوتا ہے اور ظلم ہونے کے باوجود چاہے میڈیا کو دیکھیں، یعنی ہماری مسجد پر آ کر ہمارے خلاف نعرے لگائیں، ہماری مسجد کے اوپر آ کر ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ کی باتیں کریں اور اس کے بعد بھی ظالم ہم کو کہا جائے. اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی قانون اپنی حفاظت سے روکنے کا کبھی بھی نہیں کہتا ہے. یعنی ڈیفینس کرنے کا، اپنی حفاظت کرنے کا دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ یہ ہر کسی کو حق حاصل ہوتا ہے. ہم ان کے وہاں حملہ کرنے نہیں جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہم سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور عمل کرنے میں اگر رکاوٹ پیدا کریں تو عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے. شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، ہم اپنے بارے میں حساب کریں، محاسبہ کریں، غور کریں اور غور کرتے ہوئے مسلمان اپنی عزت کی اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان ان کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو اس کے لیے کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہو گیا کہ مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. تو مختصر میں یہ اور تفصیل بھی یہ کہ درد کہیں پر بھی ہو اس درد کا احساس صرف ورکشاپ تک یا میسج تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جو ورکشاپ پر میسج ہوتا ہے نا تو وہ میسج کے ذریعے وہ درد تمہارے دل کے اندر منتقل ہونا چاہیے. اور حقیقت ہے اگر آپ کے دل کے اندر وہ درد منتقل ہوا نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں وہ ہوگی. اور یاد رکھ کے چلے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، وہ اگر چاہے نا، وہ اگر چاہے تو آدمی کو کانٹوں کے اوپر سلا دو نا، ہاں تو تکلیف کا احساس بھی نہ ہو اور سکون سے سو جائے. اور وہ اگر نہ چاہے نا تو اتنے اے سی کے اندر بیٹھے ہو نا، نیند کی گولی بھی کھاؤ تو نیند نہ آئے. وہ جسے چاہے سکون عطا فرمائے، وہ جسے چاہے اطمینان عطا فرمائے. ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا. اب ہمارے سامنے ایسے حالات میں، ماحول میں دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور جس کے اوپر بہت ہی کم لوگوں کا یا یہ سمجھیے بہت کم لوگوں کی نظر ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر فساد ہوتا ہے یا یہ کہ مذہب اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے یا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اگر فساد ہوا تو ہم کو نقصان کیا نظر آتا ہے پتہ ہے؟ یعنی وہ نقصان تو ہے ہی، ایک مسلمان کی جان جائے گی تو وہ نقصان تو ہے، لیکن ہمارا حال اور معاملہ کیا ہو گیا معلوم ہے کہ جان جاتی ہے نا وہی نقصان نظر آتا ہے. اور اس کے اوپر غور نہیں کرتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. یعنی جو بھی فساد، جو بھی ہنگامے، جو بھی ماحول خراب ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رام نومی وغیرہ کا جو میٹر ہوا، معاملہ ہوا، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جو ٹوپیاں پہن کر ہیں، ہم کو یہ مندر سے اعتراض نہیں ہے، یا یہ کہ ہم تو ساتھ میں مل کر یہ مناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں،
یا کوئی ڈیڑھ ہوتا ہے وہ شربت پلانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا اگر معاذ اللہ رب العالمین کفریہ باتیں بول کر اگر تمہارا ایمان چلا گیا تو اس کے بعد اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ نہ بھی کیا اور 100 سال تک جیتے رہے تو آپ مجھے بتائیں اس زندگی کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ہم کو جان کا نقصان نظر آتا ہے، ایمان کا نقصان نظر نہیں آتا ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں آزاد ہو جاتی ہے. ورکشاپ کے اوپر اسٹیٹس ہوتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. ارے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ایمان چلا جائے تو وہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور جان اگر چلی جائے نا اور ایمان بچ جائے تو ایمان اگر محفوظ ہے تو جان کے جانے سے بھی نقصان کیا ہوگا؟ جنت میں تو داخل ہونا ہی ہے نا. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھ کے چلے کہ حالات کتنے بھی زیادہ نازک بنے، حالات کتنے بھی زیادہ مشکل بنے، ہم اس بات کا عہد کریں کہ اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے کفریہ بات کو نہ نکالیں، ہم کبھی بھی اپنی زبان سے دوسرے مذہب کی تعریف کی بات نہ نکالیں. اور اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے لیے جان کو بچانا جتنا زیادہ ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ ضروری اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچانا ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ایسے حالات میں ایک بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بعض پڑھے لکھے لوگ، یعنی کہے جانے والے پڑھے لکھے لوگ، یعنی پروفیسر وغیرہ، مجھے ایک نے ایک ویڈیو کے حوالے سے بتایا تو وہ سنایا اور حقیقت میں بہت تکلیف ہوتی ہے. دین سے دور رہنے کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حالات اتنے بگڑ رہے ہیں اور مولانا لوگ کہاں ہیں، علماء کہاں ہیں. مولانا لوگوں نے مسجد بنا کر ایک دوسرے کو کافر کہنے کا کام کیا. مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ تو بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اب تو دیوبندیوں کا رد بند ہو جانا چاہیے، اب تو دیوبندی وہابی کے ساتھ اتحاد ہو جانا چاہیے. اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم جو ہے نا کامیابی اپنی عقل سے تلاش نہ کریں بلکہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں اپنی کامیابی کی راہوں کو تلاش کریں. اپنے بزرگوں کی زندگی میں کامیابی کی راہوں کو تلاش کریں. دیکھیں کہ ماضی کے اندر ہمارے بزرگوں کے اوپر اگر ایسی مصیبتیں آئی تو ان مصیبتوں میں انہوں نے قوم مسلم کو بچانے کے لیے کیا کیا. تو یاد رکھیں یہ وہ آئینہ ہے، بزرگان دین کی تعلیمات ہے نا، وہ ایسا پاکیزہ آئینہ ہے نا کہ ان کی تعلیمات کے آئینے کے سامنے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو ہمارے عیب بھی نظر آ جائیں گے اور کامیابی کا راستہ بھی نظر آ جائے گا. ہمارے عیب بھی نظر آئیں گے، کامیابی کا راستہ بھی نظر آئے گا. جو یہ کہتے ہیں ایسے وقت میں بھی، خاص کر کے جب حالات بگڑتے ہیں اور ایسے وقت میں اگر عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یار یہ مولانا تو حالات اتنے زیادہ خراب ہے، اور ایسے خراب حالات میں بھی دیوبندی کا رد کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں حالات آج خراب ہیں تو کیا امام اہل سنت کے زمانے میں حالات خراب نہیں تھے؟ امام اہل سنت کے سامنے کتنے معاملے تھے اس کو گنیے، اور اعلی حضرت نے کام کیسے کیا اس کے بارے میں سوچئے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک تو دیوبندی، وہابی، قادیانی، رافضی، خارجی، نیچری، یہ تمام فرقے ہیں، ان کا رد ہے. اب ان کے رد کا معاملہ چل رہا ہے اور ادھر سے انگریزوں سے لڑنے کے بارے میں جب آواز اٹھی تو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد کے نعرے لگنے لگے. یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین بہت سی جگہوں پر کشکا لگانے لگے. اور پھر تھوڑے آگے بڑھے
تو شدی تحریک کا معاملہ چلا سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان سب حالات میں آپ کو امام اہل سنت کے، آپ اگر میری بات یہ کہ مولانا کہہ رہے ہیں تو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سرکار اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حالات کتنے بھی زیادہ بگڑے لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی نے جس راہ سے بھی کفر پیدا ہو سکتا ہے اس کا ہمیشہ رد ہی کیا ہے، اس کا ہمیشہ رد ہی کیا. غیر مسلم کا بھی رد کیا، کشکا کا بھی رد کیا، دیوبندیت وہابیت کا بھی رد کیا. اور امام اہل سنت کی تعلیمات کے وقت میں کہ امام اہل سنت کی تعلیمات وہ ہے کہ ندوہ کا فتنہ اٹھا تو وہ داڑیاں رکھ کر ہی تو اٹھا تھا، ٹوپیاں پہن کر ہی تو اٹھا تھا، لیکن اس کا بھی رد کر کے امام اہل سنت نے ہم کو یہ بتایا اور ہم غلاموں کو اس بات کا درس دیا کہ ایک قائد کا کام جو ہوتا ہے وہ جان کی حفاظت کرنا یہ بعد میں ہوتا ہے. ایک قائد جو ہوتا ہے وہ جان کی حفاظت بعد میں کرتا ہے، پہلے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. کیوں کہ ایمان و عقیدہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. ایمان اگر رہ جائے اور جسم بے جان ہو جائے تب بھی جنت میں جانا ہے، اور ایمان نہ رہے اور 1000 سال تک زمین پر چلتے پھرتے رہے تو چل پھر کر بھی تم کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ کفر کہیں سے بھی آتا ہے، ہر طرح کے کفر سے اپنی حفاظت کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں یعنی حالات بگڑتے ہیں تو اتحاد کا نعرہ لگتا کیوں ہے؟ یعنی دیوبندیوں کے ساتھ مل جاؤ، وہابیوں کے ساتھ مل جاؤ اور بولی ایک کرنے کی جو بات کرتے ہیں تو یہ نعرہ لگتا کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈر کی بنیاد پر یہ نعرہ لگتا ہے نا. سنی دیوبندی ایک ہونے کا جو نعرہ لگتا ہے تو وہ اس لیے لگتا ہے نا کہ ایک ہو جاؤ تاکہ یہ کہ غیر ہمارے اوپر اٹیک نہ کر پائے، غیر ہمارے اوپر حملہ نہ کر پائے. پہلی چیز تو یہ کہ شریعت مطہرہ نے جہاں پر ہم کو اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ بتایا وہیں پر حفاظت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بھی ہم کو بتایا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کتنے بھی وسائل کو جمع کر لیں لیکن کامیابی تو تبھی ملے گی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تبھی کامیابی ملے گی. وہ اگر مدد کرنا چاہے، وہ اگر کامیاب کرنا چاہے تو 313 کی جماعت کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ 1000 کی جماعت سے زیادہ طاقت ہو جائے. اور وہ اگر طاقت کو ختم کرنا چاہے تو 1000 سر کھڑے ہیں لیکن 3000 کا مقابلہ 1300 لوگوں کا 313 کا مقابلہ نہ کر پائے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اس بات کے بارے میں غور کرے. اور میرا یہ جملہ خاص کر کے یاد رکھیں، میرا یہ جملہ خاص کر کے یاد رکھیں کہ غیر کے ہاتھ میں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے نا تو وہ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بھئی تلوار چلے گی جسم زخمی ہوگا. خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تلوار چلے گی یہ سر گردن سے جسم سے الگ ہو جائے گا، یہی تو خوف ہوتا ہے نا. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اہل ایمان یعنی جس کا ایمان کامل ہوتا ہے نا وہ ایک تلوار کے قریب جانے سے جتنا ڈرتا ہے نا اس سے 1000 گنا زیادہ دیوبندی کے قریب جانے سے ڈرے گا. اس سے 1000 گنا زیادہ وہ دیوبندی وہابی کے قریب جانے سے ڈرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ایک تلوار اگر چلتی ہے تو اس کا نقصان تم کو یاد رہا، چلی نہیں ہے لیکن اس کا نقصان تم کو یاد رہا. یہ جسم کو زخمی کر دے گی، یہ جان والے کو بے جان کر دے گی، یہ زندہ کہے جانے والے کو مردہ کر دے گی.
تو یہ ڈر تم کو رہتا ہے، تو کیا اس بات کا ڈر نہیں لگتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تلوار ہے کہ جس کے قریب جانے سے ایک زندہ آدمی مردہ ہو سکتا ہے، اور ایک طرف دیوبندی وہابی ہے کہ جس کے قریب جانے سے ایمان والا گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان والا گستاخ ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں دونوں جگہ میں نقصان کہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اگر ایمان سلامت ہے اور تلوار چل گئی، اس کا وار کامیاب ہو گیا، اور ایمان سلامت ہے تو مرنے کے بعد بھی تمہارا نقصان کیا ہوا؟ اور اگر دیوبندی کے قریب چلے گئے اور اس کا وار چل گیا تو جسم تو زندہ رہا لیکن ایمان چلا گیا، تو جی کر تم کو فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اسی لیے ہمارے سچے قائد تاجدار اہل سنت سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ طریقہ بتایا، اور یہ بتایا کہ آپ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی ہمیشہ یاد رکھ کر چلیں اور اس بات پر عمل کریں اور اپنے دل کے اندر یقین رکھیں کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ لہذا دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حالات کیسے بھی بگڑے، مفتی صالح محمد صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، یہ حقیقت میں بریلی شریف جانا ہو تو حضرت کی زیارت کریں، حضور تاج الشریعہ کی ادارے میں پڑھاتے ہیں، کافی عمر ہے، اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، یعنی ان کو دیکھو گے نا تو بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سادگی، علم و عمل، یہاں تک کہ وہاں پر جتنے اساتذہ علماء سب حضرت کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ مفتی صالح محمد صاحب قبلہ نے ہم کو حدیث کی کتاب پڑھاتے پڑھاتے 3 مرتبہ یہ کہا کہ جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے نا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا، ہاں صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا، تو مفتی صالح محمد صاحب فرماتے ہیں کہ آج کا دور وہی دور ہے، آج جس دور سے گزر رہے نا، آج جس وقت سے اپنی زندگی گزر رہی ہے وہ یہی دور ہے کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے نہیں جانا کہ تھوڑے سے حالات بگڑتے نہیں کہ آدمی کہتا ہے سنی دیوبندی ایک ہو جاؤ، وہابی ایک ہو جاؤ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو دیوبندی وہابی کی گستاخیوں کو جاننے کے بعد، ان کے کفریہ عقیدے جاننے کے بعد اگر یہ کہے کہ ہم بھی برابر وہ بھی برابر، تو آپ مجھے بتائیں وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، کیا اس کا ایمان بچے گا؟ ہاں اس کا عقیدہ بچے گا؟ کیوں کہ ایمان اگر بچانا ہے تو ہر کسی پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنائے، اپنے دل کے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق رکھیں، اور اس بات کا خیال کریں کہ ہم سب پر لازم یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے ہم کو یہ جو دین عطا فرمایا ہے، تو سب کچھ اگرچہ چلا جائے اسلام ہم سے نہ جائے، دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اور یقین جانے کہ اگر یہ دین ہمارا سلامت رہا، ایمان ہمارا سلامت رہا، عقیدہ ہمارا سلامت رہا، تو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جانے کے باوجود بھی
میدان محشر میں یہ قربانیاں دینے والے ہی کامیاب نظر آئیں گے. اور اگر یہ نہ رہے تو سب کچھ آپ چھوڑ کر جائیں، کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. لہذا دوستو موجودہ حالات کے بارے میں سوچیں، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، علماء اہل سنت سے قریب رہیں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ جو بھی مسلمان دین کے لیے پریشان کیا جاتا ہے، جس مسلمان کے اوپر دین کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے، شریعت پر عمل کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے، وہ چاہے یہاں پر رہیں چاہے ظلمن جیل میں رہے، ہم سب کا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس بیلنس نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر بکرے کا گوشت کھا سکتا ہوں تو بکرے کی جگہ پر سبزی کھا کر بھی تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہوں. اس لیے دوستو اپنے دل کے اندر درد پیدا کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ ہے جو موت سے محبت کرتے تھے. اور موت سے محبت تو کرنی ہی چاہیے نا. موت اصل میں آتی بھی ہے تو نقصان کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، موت ہوتی ہے، تو مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے رشتہ داروں سے تو الگ ہو جاتا ہے، تمام رشتہ داروں کے چہرے یہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن قبر میں جیسے ہی جاتا ہے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. لہذا دوستو اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، اور جب کبھی کچھ بھی معاملہ ہو تو سب سے پہلے علماء سے رابطہ کر کے آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں، اپنی سوچ اپنی فکر سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ یہ کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم کو قدم آگے کیسے بڑھانا ہے، کامیابی کیسے ملنی ہے، سوچ کیسی ہونی چاہیے، فکر کیسی ہونی چاہیے. اگر شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو کوشش کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور پاکیزہ کوشش کے صدقے اللہ تبارک و تعالی عزت بھی تم کو عطا فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت میں حفاظت بھی فرمائے گا. اس لیے ہم اس کے اوپر عمل کریں. ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک بات یہ ہے کہ غریب نواز گروپ ہے نا، ہاں یہ غریب نواز گروپ جو نوجوانوں کا گروپ ہے ماشاءاللہ، ان لوگوں نے ایک کام کی گزشتہ سال ہی غالباً ابتدا کر دی تھی، لیکن جس طرح اس پر کام ہونا چاہیے اس طرح کام نہیں ہو پایا، اور پھر سے یہ لوگ ابتدا کر رہے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سادات کرام میں سے جو غریب ہیں، یعنی مالی حالات جن کے کمزور ہیں، تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں غریب، وہ تو زکوٰۃ کے مال کے ذریعے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن سادات کرام کے لیے زکوٰۃ لینا یہ جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم سادات کرام کے لیے للہ فنڈ میں سے کچھ جمع کریں، اور جو سادات کرام ضرورت مند ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تو ان کی مدد تو ہم کیا کریں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، ان کی مدد ہم کیا کریں، ان کا صدقہ ہم کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ایک غلام کا جو ہدیہ اپنے آقا کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے کچھ ہدیے کا، کچھ رقم کا انتظام کیا جائے. اور ہمارے بزرگ سادات کرام سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے، کہ مجھے یاد آتا ہے امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ آپ کے گھر کے اندر کام کے لیے ایک بچے کو رکھا گیا، یعنی گھر میں کچھ سودا صرف لانا وغیرہ کچھ کرنا، اس کام کے لیے ایک بچے کو رکھا گیا. امام اہل سنت کو پتا نہیں تھا کہ یہ سادات میں سے ہیں. چند دن ہوئے آپ کو پتا چلا تو آپ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ جو ان کو ماہانہ دینا ہے
تو وہ تنخواہ نہیں بلکہ ہدیے کی صورت میں ہر مہینے ان کو دے دیا جائے، لیکن یہ کہ آج سے اس سید زادے سے کوئی کام نہ لیا جائے، آج سے اس سید زادے سے کوئی کام نہ لیا جائے، بلکہ وہ ایسے ہی رہے، دونوں وقت کھائے، آرام سے بیٹھیں، اور مہینہ ختم ہو تو ان کی بارگاہ میں جو ہدیہ طے ہوا تھا وہ ہدیہ پیش کر دیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے مجدد نے اتنا پاکیزہ ذہن، اتنی پاکیزہ فکر ہم کو عطا فرمائی، تو ہم کو یہ چاہیے کہ جو سادات کرام واقعی میں مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اور بہت سے ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو اپنی حلال پاکیزہ کمائی میں سے ہم یہ سوچ کر دیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اور سرداروں کی بارگاہ میں اگر کچھ تعاون پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ یہاں پر بھی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ تو ایسی فضیلت والے ہیں کہ ایک مقام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی جو آل رسول کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من مات آل محمد مات مغفورا لہ، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اس حال میں مرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ محبت ہی کی تو دلیل ہے۔ کیا محبت کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، پریشان ہے، ضرورت مند ہے، ہاں، اور ہم بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھیں، وہ محبت کی دلیل ہے؟ یا اس کی ضرورت کو پوری کرنا یہ محبت کی دلیل ہے؟ اس کی ضرورت کو پوری کرنا یہ محبت کی دلیل ہے نا۔ تو یہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو ضرورت مند سادات کرام ہے، آل رسول ہیں، ان تک آپ کی رقم کو پہنچائیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے حلال اور پاکیزہ مال میں سے ان لوگوں کو تعاون کریں، تاکہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ان لوگوں کا اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اس کی برکتیں عطا ہوگی، اور میدان محشر میں بھی ان کے صدقے ہمارے لیے نجات کی راہ آسان ہو جائے گی۔ تو مدد کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو ان کو مدد کریں، تعاون کریں، کیونکہ اہل بیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔